بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پاکستان کے تمام شہریوں کو، تمام باسیوں کو، عزیز ہم وطنوں کو میں نئی مختر مانگٹ السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ کافی عرصہ خاموشی میں بھی گزر گیا، کم از کم پچھلے 2-2.5 سال کے دوران جو پاکستان کے اندر جو حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے ان کو دیکھ کے دل گھٹتا رہا۔ پھر ایک ذہن میں چیز آتی تھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، خاموشی اختیار کرنی تھی، خاموش رہے۔ آخر سوچ کسی راستے کے اوپر انسان کو چلاتی ہے۔ اسی سوچ نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا۔ یہ حکم ہے کہ میں خاموش ہو کے نہیں بیٹھوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ کروں۔ اب کوئی چیز، کوئی اوزار اٹھا کے تو میں چل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بات اپنے پاکستانیوں کے سامنے پیش کروں۔ دل کا رونا، کڑنا، پریشانی کی تمام حالتیں اپنے پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کروں۔ شاید حالات ٹھیک ہونے کی سبیل کہیں چل جائے۔ 8 فروری کو الیکشن اناؤنس ہو چکے ہوئے ہیں، اللہ کرے ہو جائیں۔ الیکشن کی ٹرم کے اندر اس لفظ استعمال ہوتا ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ ہمارے لیے تو مذاق بن کے رہ گیا ہے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ چیز کیا ہے اور یہ کس طرح سب لوگوں کے اوپر اپلیکیبل کی جاتی ہے، دیکھنے کی چیز ہے۔ کیا ہم لیول پلینگ فیلڈ کے اندر چل رہے ہیں؟ جب یہ ایسا دیکھتے ہیں تو جواب نہیں میں آتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ نگران گورنمنٹ کی ڈائریکشن کچھ اور ہے، عوام کی ڈائریکشن کچھ اور ہے۔ ڈیموکریسی کے اندر، جمہوریت کے اندر الٹیمیٹلی تمام لوگوں نے اسی طرف جانا ہوتا ہے جدھر لوگوں کی ڈائریکشن جاتی ہے، جدھر لوگوں کے رویے جاتے ہیں، جدھر لوگوں کی آواز جاتی ہے۔ صاحب اقدار کو اس طرف جانا ہوتا ہے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، لیکن آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم برائے نام جمہوری ملک ہیں۔ پریکٹیکلی کام کے حساب سے ہمارا جمہوریت سے ابھی تک کوئی واسطہ نہیں ہوا ہے۔ اس 76 سال کے پیریڈ کے اندر پاکستان نے 3 کانسٹیٹیوشن پروڈیوس کیے، اور تیسرے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن بن گیا ہے، یہ ایک بڑا مضبوط آئین ہوگا، اس کے اندر بھی ہم کتنی امینڈمنٹیں کر چکے ہیں، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ یہ ساری اسی وجہ سے ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ حالات کو ایک دھارے میں نہیں رکھ رہا، اس کی وجہ کہ ہم نے جو جمہوری روایات ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کیا، جمہوری اقدار کو ہم نے پامال کیا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ملک کے اندر تمام خرابیاں ہیں۔ لیکن جب تک پولیٹیکلی کوئی ملک ساؤنڈ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی سیکورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کی فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اتنے بڑے بڑے اذہان پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں کم ذاتی طور پر سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ جب تک ہم اپنی پولیٹیکل سچویشن کو ٹھیک نہیں کریں گے ہماری سیکورٹی سچویشن کیسے ٹھیک ہوگی۔
ہماری فائنینشیل کنڈیشن کس طرح ٹھیک ہوگی؟ آمد ہے، ایک پارٹی کو بالکل کنارے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، نہ وہ بینر لگا سکتے ہیں، نہ وہ کوئی پوسٹر لگا سکتے ہیں، وہ کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف عوام جو ان کے اپوننٹ ہے، عوام ان کو سننے سے قاصر ہے، عوام ان کو نہیں سن رہی ہے، کہ دونوں چیزوں کی طرف سے ایک ڈرامہ سا بنا ہوا ہے۔ یہ اس سچویشن کو ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اس پوزیشن سے اپنے آپ کو نکالیں، اور اس میں ہمیشہ جو بگ ہینڈ ہے، جو اپر ہینڈ ہے، وہ پہل کرتا ہے۔ میں اپر ہینڈ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ ہم نے ماضی کے اندر کیا کھویا ہے؟ 50 سال 52 سال ہو گئے ہیں، پاکستان کے بننے کے 25 سال کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا ہے۔ کسی اور نے نہیں توڑا، ہم نے خود توڑا ہے۔ ہم نے جمہوری اقتدار کو شروع کیا ہے، پنپ نہیں سکے۔ شاخسانہ کیا تھا؟ پاکستان ٹوٹ گیا۔ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی ہے، ہمیں آج تک یہی نہیں پتا کہ اس کے اندر لکھا کیا تھا۔ انڈیا سے وہ آ کے کچھ حصے اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دماغ کام نہیں کرتے؟ ہمارے سروں کے اندر بھوسا تو نہیں بھرا ہوا؟ ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہوا تھا اس وقت۔ ہم نے عوام کی آواز کو نہیں مانا تھا، ہم نے جمہور کی آواز کو نہیں مانا تھا، پاکستان تو لخت ہو گیا تھا۔ میرے بزرگ بتاتے ہیں کہ دسمبر کی اس شام کو وہ چیخ چیخ کے روئے تھے جس دن پاکستان تو لخت ہوا تھا۔ کیا ہم پھر کہیں اس طرف تو نہیں جا رہے؟ یہ سوچنا ہے، اور سوچنے کا سب سے بڑا منبع ہے، سوچنے کی سب سے بڑی ذمہ داری ارباب اقدار کو ہے، اپر ہینڈ ہے، ان کا کام ہے کہ اس کو کریں۔ دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ ایک منڈی لگی ہوئی ہے، پیسے بھی تقسیم ہو رہے ہیں، پھر گلیاں کچی پکی ہو رہی ہیں۔ میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں، کیا ہمارے قانون ساز اداروں کے ممبران کا کام گلیاں پکیاں کروانا ہے؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قوانین بنائیں، دنیا کے اندر ہماری ساکھ کو بہتر کریں، ہمارے لیے دنیا کے ساتھ بات چیت کریں، ہمارے لیے رزق کے، زندگی کی آسائشوں کے منبع ڈھونڈیں۔ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری 10 فٹ کی 15 فٹ کی گلی بنا کے تو ہمیں کہیں جی ہم نے گلی بنا دی ہے۔ موٹر وے بنا دیا تو کسی پہ احسان نہیں کیا ہے، لیکن موٹر وے ہماری پرائرٹی نہیں ہے۔ اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ میں ایک گھر کو ہولڈ کر رہا ہوں، میری پرائرٹی کیا ہوگی؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے بے کفالت میرے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگائی ہے، میری پرائرٹی کیا ہوگی؟ ڈیفینیٹلی میری چیز سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی پرائرٹی میری جو ذمہ داری میں آتی ہے وہ ان کی خوراک ہے، اس کے بعد ان کی صحت ہے، پھر ان کی تعلیم ہے۔ اسی کو ہم وائڈر نوٹ کے اوپر دیکھیں، ملکوں کی تعمیر و ترقی میں بھی پرائرٹی یہی ہے، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء مناسب قیمت کے اندر مہیا کی جائیں، پھر ان کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ ایسا ہے؟ پھر یہ کیا کرنا ہے؟ یہ بہت بات کی چیز ہے۔ انفراسٹرکچر اچھی چیز ہے، میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں اس بات کو، لیکن یہ پرائرٹی میں پہلے پہ نہیں ہے۔ ہماری سیاسی جماعتیں پرائرٹی میں پہلے پہ نمبر پہ بتا رہی ہیں۔ وہ بندہ جس نے ایک شناختی کارڈ کو ہمارا ہیلتھ کا سمبل بنا دی،
اس کی بات کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، اس کی بات کو ہم مان ہی نہیں رہے۔ میں ارباب اقتدار کی طرف سے کیا، میری عوام اس کو سوچ رہی ہے، میری عوام اس کے پیچھے ہے۔ بڑے لوگوں، آپ بھی سن لو، دیکھ لیں، آپ بھی لوگ کدھر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی لوگوں کی طرف دیکھ لیں۔ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پاکستان میں سکون ہو جائے گا، امن ہو جائے گا، تو اس پبلک کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی تو سکون ملے گا، تو ملک ترقی کرے گا، اس کا سب سے زیادہ بینیفیشری بھی تو آپ ہی لوگ ہوں گے۔ عام عوام کو تو بینیفٹ اس وقت بھی اتنا ہی ملے گا جتنا پہلے ملتا رہا۔ میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں، میں آج پہلی دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ العزیز میں اسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ سے مخاطب ہوتا رہوں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری آواز کو مضبوط کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم مل کر ایک آواز بنائیں گے، وہ ایک مضبوط آواز جائے گی، اور جو نہیں بھی سننے والا ہوگا اس کو بھی ہماری آواز کو سننا پڑے گا۔ ہم اپنی آواز کو سنانے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آواز مضبوط ہو۔ دوسرا میری آپ سے گزارش ہے، سوال کیجیے، آپ سوال کیجیے، جو بھی آپ کے سامنے کسی بھی پلیٹ فارم سے بھی آتے ہیں آپ ان سے سوال کریے۔ میں ذاتی طور پر دیکھوں گا کہ اگر مجھ سے کوئی سوال ہوگا، انشاءاللہ سیر حاصل بحث کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا جائے گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ اس کی وجہ ہے کہ جب ہم سوال کریں گے اس کا جواب ڈھونڈا جائے گا، جب جواب ڈھونڈے گا تو ہمیں اپنی پریشانیوں کے حل مل جائیں گے۔ پاکستان ہمارے لیے، ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ کے لیے پائندہ ہے، پائندہ رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ ملک دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے اللہ کی دین ہے۔ آپ سوال کیجئے، جواب کریں گے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔